اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر اکمل عزیز مرزا آج میں آپ کو ایک ہیلدی لائف کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اچھے طریقے سے صحت مند اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل اکمل عزیز مرزا ہیلتھ پروفیشنل میرا چینل ہے یوٹیوب پہ، کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر کے آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ہماری کوئی گاڑی، بائک یا اس طرح کی کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے ہماری، جس طرح اس کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ورک اپ کی ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری باڈی بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح کہ ایک مشین کام کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری باڈی کو بھی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ فیول کا مطلب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور خوراک کا مطلب ہے کہ ایک اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے غذائی اجزاء موجود ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو خوراک ہے یا ہماری جو صحت ہے، یہ چار اس کے ستون ہوتے ہیں جن پہ یہ مشتمل ہوتی ہے، جن کے ذریعے ہم اپنی صحت کو اچھا طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیلدی جو ہے لائف پیٹرن جو ہے ہمارا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے ہمارا سلیپ پیٹرن کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایٹنگ پیٹرن کیا ہونا چاہیے، اور آخر میں ہمارے پاس ہے سٹریس پیٹرن جو ہے۔ یہ 4 پیٹرن جو ہے ہماری زندگی کے لیے، اچھی صحت کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہیں، یعنی کہ ہیلتھ پیٹرن، سلیپ پیٹرن، ایٹنگ پیٹرن اینڈ سٹریس پیٹرن۔ اگر ہم ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے تو ہماری لائف بالکل ہی بہترین رہے گی۔ آگے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا جسم ہے، اس کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ صاف ستھری غذا جن میں غذائی اجزاء ہر قسم کے وٹامنز وغیرہ موجود ہوں، نہ کہ وہ جنک فوڈ ہوں اور سپائسی فوڈ ہوں، اور جس طرح کہ کڑھائی گوشت مسالہ ہوتا ہے، پیزے ہوتے ہیں، چکن ہوتا ہے، شورما ہوتا ہے، پکوڑے سموسے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ 4 چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے بیسکس آف ہیلدی لائف میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بیسکس آف ہیلدی لائف کیا ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس 4 ہیں، مطلب کہ سب سے پہلے فوڈ ہے، دوسرے نمبر پر ورک اپ ہے، تیسرے نمبر پر سلیپ ہے، اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس سٹریس ہے۔ اب فوڈ یعنی کہ خوراک کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کھاتے کیا ہیں، اور یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوراک غیر مناسب غذائی اجزاء والی خوراک کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مقدار میں زیادہ کھا جاتے ہیں، جتنی کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اتنا نہیں کھاتے، ہم اس سے زیادہ کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کوالٹی میں غلط غذا کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ کڑھائی گوشت کھا لیا، جنک فوڈز کھا لیے، سپائسی چیزیں کھا لی، پکوڑے سموسے پیزے، اس طرح کی چیزیں ہم جو کہ آئل میں بنتی ہیں، گھی میں بنتی ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم کے تمام آرگن کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور ہمارے جسم کا جو میکانزم ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، اور میٹابولزم کے عمل کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ غلط ٹائم پر کھاتے ہیں، اور اس کے بعد غلط مقدار میں کھاتے ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو خوراک کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہم جو مقدار میں زیادہ کھاتے ہیں، ہمیں اتنا کھانا چاہیے کہ جتنی ہمیں بھوک ہے، جتنا ہمارا جسم برداشت کر سکے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد کوالٹی میں جو ہے وہ ہمیں اچھا کھانا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جنک فوڈ وغیرہ۔ اس کے بعد مقدار میں جو ہے وہ مناسب مقدار میں آپ نے کھانا استعمال کرنا ہے، جتنی کہ آپ کو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد میں غلط ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ غلط ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہمیں سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں تھوڑی سی چہل قدمی کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو ڈائجیشن پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ہماری غذا اچھے طریقے سے ہضم ہو کر ہمارے جسم کا حصہ بن جائے۔ اور رات کا جو کھانا ہے، رات کا کھانا
اور سونے کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے رات کا جو کھانا ہے وہ شام کو کھایا ہے، وہ کھانے کے بعد ہم سو گئے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ کم از کم 4 گھنٹے کا ڈیوریشن آپ نے سلیپ اور فوڈ کے درمیان، ڈنر کے درمیان یہ رکھنا ہے، تاکہ ہماری غذا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا انجذاب ہو سکے جسم میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ورک اپ، کہ جب ہم نے یہ سارا کھانا کھا لیا ہے کہ اس کو ہم نے کسی جگہ پہ استعمال تو کرنا ہے، تو ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ورک اپ کرنا پڑتا ہے۔ ورک اپ میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم ورزش کریں گے۔ ورزش ایک ایسا انسانی جسم میں سسٹم ہے کہ ورزش کے جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے ہر آرگن جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جسم کا ہر حصہ، مسلز جو ہیں خاص کر اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے آرگن بھی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ہماری باڈی فنکشن سب سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم جم لگا لیں، جم میں ہم جا کے ایک ٹائم اپنا رکھ لیں اور جم میں جا کے ہم ایکسرسائز کریں۔ اس کے بعد اور کچھ نہیں تو ہم بچوں کے ساتھ کم از کم بیڈمنٹن وغیرہ کھیل لیں، یا کرکٹ وغیرہ کھیل لیں، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ ہم کر کے اپنی جو ہے وہ اپنا ورک اپ، باڈی ورک اپ جو ہے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ سلیپ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ سونا کس طرح سے آپ نے ہے۔ سونا جو ہے یہ ہم نے وقت پر سونا ہے۔ قریباً 10 سے لے کر صبح 4 بجے 5 بجے تک کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی ریسٹ کر کے پھر سو جائیں، کھانا کھانے کے بعد سو جائیں، اور صبح نماز کے ٹائم اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ کی ساری جو ہے وہ آپ کی نیند جو ہے وہ اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو ٹائم پر سونا ہے اور صبح ٹائم پر جاگنا ہے۔ اس سے آپ کی لائف بہت اچھی ہوگی، صحت بہت اچھی ہوگی، اور دیر پر صبح سوئے نہیں رہنا، ٹائم پر جاگنا ہے، ٹائم پر نماز پڑھ کے فریش ہو کے ناشتہ کر کے اپنے کام پر لگ جانا ہے۔ یہ ہمارے پاس سلیپ کا جو سسٹم ہے، اس پہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ سوئیں گے نہیں، آپ کو جگراتا ہوگا، آپ رات کو کہیں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، کام پر جاگ رہے ہیں، پھر سو جاتے ہیں گھنٹے کے لیے، پھر جاگتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور جسم کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور وہ سلیپنگ پروسیس سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب آگے چوتھے نمبر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری، جو آج کل کے اس دور میں جو ہمارے جسم کو، ہمارے برین کو، ہماری باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہ ہے سٹریس۔ سٹریس لیو، یعنی کہ آپ نے سٹریس، ٹینشن، پریشانی، بے چینی کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اس سے ہمارے جسم پر بہت برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتے ہیں، اور دماغ پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے پھر وہ پوری باڈی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم فرض کریں آپ کو اگر کوئی بندہ ٹینشن دیتا ہے یا پریشانی آپ کو ہوتی ہے کسی کی وجہ سے، تو وہ پریشانی اگر آپ خود لے رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس بندے کا کوئی بھی نقصان نہیں کر رہے، نقصان آپ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے سٹریس جو ہے اس کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹریس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے غصہ بالکل بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات کو دل پر نہیں لینا۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی جو ہے وہ سٹریس وہ کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کام کاج میں لگ جانا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اپنا دھیان کسی اور طرف لے کے جانا ہے، تاکہ آپ اس سٹریس اور پریشانی سے بچ سکیں۔ اب دوستو میں نے جو آپ کو 4 چیزیں بتا دی ہیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری لائف کے لیے، ہیلتھی لائف کے لیے ضروری ہیں، وہ 4 ہی چیزیں ہیں جو کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فوڈ کے بعد ہمارے پاس ہے ورک اپ آپ نے کرنا ہے، ورک اپ کے بعد سلیپ کا اور سٹریس، کھانا آپ نے اچھا کھانا ہے تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو، ورک اپ آپ نے کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور دوستوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس سلیپ کا، آپ نے ٹائم پر سونا ہے، ٹائم پر جاگنا ہے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سٹریس فری، یعنی کہ آپ نے سٹریس فری رہنا ہے، آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی۔
اب اس طرح سے اگر آپ یہ چاروں چیزیں آپ زندگی میں اپنا لیں گے تو سمجھیں آپ کی زندگی جو ہے، آپ کی لائف جو ہے، آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ قائم و دائم رہ سکے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں پائی جا رہی ہیں، مثال کے طور پر بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یا اس کے بعد ہمارے پاس فالج کا کوئی اٹیک ہوتا ہے، یا موٹاپا ہے، یا اور بھی کوئی کارڈک ڈیزیز ہیں، ہارٹ ایشوز ہیں، یہ جتنی بھی بیماریاں ہمارے پاس ہیں، تو آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، یعنی کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ ورزش میں ہے۔ ورزش اگر آپ کریں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ دن بھر اچھی طریقے سے کام کر رہیں گے، آپ کا دماغ اچھا رہے گا، آپ کی شوگر مینٹین رہے گی، آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہے گا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو میرا یہ ٹاپک تھا، یہ آپ کو بیسکس آف ہیلدی لائف کے بارے میں تھا کہ اس کی یہ 4 پلرز ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور آپ بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔